بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ اور روس کے درمیان بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ امریکہ نے روس پر پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی امریکہ نے روس کے 10 سفیروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے روس پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے 10 سفیروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق روس پر پابندیاں انتخابات میں مداخلت اور سائبر حملے کے پیش نظر لگائی گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کا بتانا ہے کہ صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام پر 32 انفرادی شخصیات پر پابندیاں لگائی گئیں۔ دوسری جانب نیٹو اتحادیوں نے ملکوں نے امریکی پابندیوں کے اعلان پر روس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ادھر امریکی پابندیوں پر روسی وزارت خارجہ نے امریکی سفیر کو طلب کر لیا اور روسی وزارت خارجہ کی جانب سے امریکہ کو جلد جارحانہ جواب دینے کا اعلان کیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی نئی پابندیاں امریکی صدر بائیڈن کی روس کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کے برعکس، جبکہ روس متعدد دفعہ امریکہ کو مخالفانہ اقدامات کے نتائج سے خبردار کر چکا ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی پیش رفت بھی سامنے آئی ہے کہ روس سے جدید میزائل شکن دفاعی نظام خریدنے پر امریکہ نے ایک بار پھر ترکی کو F-35 طیاروں کی فراہمی روکنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ناظرین، ان تمام تناظر میں جو کڑیاں ہیں، روس کے سفیروں کو ملک بدر کرنا اور روس کے اوپر پابندیاں لگانا، یہ تمام کڑیاں اس روس کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ، جو ایشیائی کنٹری کے ساتھ روس کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ ہے، اس کے برعکس لگائی گئی ہیں، کیونکہ ان ملکوں کے اندر روس کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، روس کا اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے امریکہ کی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کو اس پر اپنا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اس نے فوراً روس کے اوپر پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ اب ایک اور جو خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے کہ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی دفاعی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے گزشتہ ہفتے ایک F-35 طیارہ ترک کام کے حوالے کیا تھا، لیکن امریکی نائب وزیر خارجہ ویس میچل نے خبردار کیا ہے کہ اس پروگرام کو اب بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہے کہ پہلے روس کی پابندیاں لگائیں اور پھر ساتھ ہی اس نے ترکی کو بھی یہ خبردار کر دیا کہ اگر آپ روس سے یہ جدید طیارے وغیرہ خریدیں گے یا جدید میزائل شکن خریدیں گے تو ہم جو آپ کو طیارے دینے چاہ رہے ہیں F-35، وہ ہم اس کا جو پروگرام ہے وہ بند کر دیں گے، ہم آپ کو طیارے نہیں دیں گے۔ اعلیٰ امریکی حکام کی جانب سے سینٹ اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ ترکی کے پائلٹ کی ٹرینیں مکمل ہونے تک جدید ترین جنگی طیارے امریکی سرزمین پر ہی رہیں گے، جس سے امریکی وزارت خارجہ کو اس معاملے میں مداخلت کے لیے مزید وقت مل جائے گا۔ ویس میچل نے سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کو بتایا کہ اس پروگرام کے ذریعے امریکہ طیاروں کی منتقلی تک انہیں اپنی تحویل میں رکھتا ہے۔ یہ عام طور پر ایک طویل تربیتی پروگرام کے بعد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قانونی اختیار ہے جو ہم قومی سلامتی معاملات پر تحفظات سمیت مخصوص حالات میں طیاروں کی منتقلی کو روکنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا، ہمیں یقین ہے کہ اس اختیار کے ذریعے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم یقینی بنائیں کہ ترکی S-400 پروگرام کی جانب نہیں جائے گا۔ جی ناظرین، S-400 پروگرام ہے جو روس سے وہ خریدنا چاہ رہا ہے۔ اب امریکہ نے اس کو دھمکی دیا کہ اگر وہ S-400 پروگرام جو ہے وہ روس سے خریدے گا تو ہم F-35 طیاروں کی جو کھیپ ہے وہ ترکی کو نہیں دیں گے۔ ترک حکومت کے واشنگٹن کے ساتھ روس کے میزائل شکن دفاعی نظام S-400 سمیت مختلف معاملات پر اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ امریکی قانون ساز S-400 دفاعی نظام خریدنے کی صورت میں ترکی کو جواب دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ ویس میچل کا بھی کہنا تھا کہ امریکہ کا واضح موقف ہے کہ روسی ساختہ S-400 میزائل شکن نظام حاصل کرنے کی صورت میں F-35 طیاروں سمیت امریکہ اور ترکی کے دفاعی تجارت کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس سے زیادہ واضح طور پر نہیں کہہ سکتے کہ روسی دفاعی نظام حاصل کرنے کی صورت میں امریکہ اور ترکی کے تعلقات دوبارہ بحال ہونا مشکل ہو جائیں گے۔ دوسری جانب ترکی کا اس حوالے سے موقف ہے کہ روس سے میزائل شکن S-400 دفاعی نظام خریدنے کا معاہدہ پہلے ہی طے پا چکے ہیں اور روس نے بھی ترکی کو دنیا کا جدید دفاعی نظام فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ خطے کے اندر بڑھتے ہوئے معاملات جو دن بدن تلخیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب سے روس نے سی پیک کے اندر شمولیت کا اعلان کیا ہے، ایک علیحدہ بلاک بنایا ہے ایشیا کنٹری کے اندر، اس وقت سے لے کے اب تک امریکہ کو روس کھٹک رہا ہے۔ امریکہ کی بادشاہی اس خطے کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے، امریکہ کا زور اس خطے کے اندر ٹوٹتا جا رہا ہے۔ مسلم کنٹریز خاص کر پاکستان آہستہ آہستہ امریکہ سے دور ہو کر روس کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔
اس بات کو امریکہ بھی بانپ چکا ہے، امریکہ کے ساتھی بھی بانپ چکے ہیں کہ اب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، معاملات جو ہیں وہ تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں، خطے کی صورتحال وہ تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے، اور روس جو ہے چائنا کے ساتھ مل کر خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے ممالک بھی اب امریکہ کی بجائے روس کی جانب ترجیح دے رہے ہیں، روس کی جانب آنا چاہ رہے ہیں۔ جتنے بھی دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، جتنے بھی دفاعی نظام کی صلاحیت جو امریکہ کے پاس تھی، جو دیگر کنٹریز کو وہ فراہم کرتا تھا، اپنے وہ دفاعی نظام کو بیچتا تھا، تجارت کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ وہ تمام کنٹریز جو ہیں وہ چائنا اور روس کی جانب منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے چائنا کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ چائنا پہلے تو سی پیک کے خلاف تھا، پھر روس کی سی پیک کے اندر شمولیت اختیار ہوگی، پھر اس کے ساتھ دیگر جو اسلامی ممالک آہستہ آہستہ سے سی پیک میں شامل ہونا شروع ہو گئے، تو امریکہ کو یہ ایک آنکھ بھی نہیں پتا، تو اس کے لیے اب امریکہ سی پیک کا متبادل روٹ بھی اختیار کرنے کو ہر طرح سے ترجیح دے گا کہ سی پیک کے متبادل بھی کوئی ایسا نظام لایا جائے جس سے اس خطے میں سی پیک کی جو ہے وہ اہمیت کم ہو جائے، اور ہمارا جو ان کا جو اپنا روڈ میپ ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب اس نے دیکھا کہ روس کے اوپر پابندیاں لگانی بھی شروع کر دی ہے، روس کے سفیروں کو بھی ملک بدل کرنا شروع کر دیا ہے، اور 10 سفیر اس نے جو ہے وہ ملک بدل کر بھی دیے ہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔